السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزم والی میم یعنی میم ساکن کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں۔ ساکن کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے، الف کے علاوہ کسی بھی حرف پر جزم آئے تو وہ ساکن ہوتا ہے۔ جزم والی میم کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں۔ جزم والی میم میم ساکن کہلاتی ہے۔ جزم والی میم کے بعد اگر حرکت والی میم آ جائے تو میم کو اگلی میم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اس میم کا میم کے اندر داخل کرنا ادغام کہلاتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا۔ جزم والی میم کے بعد حرکت والی میم آئی تو میم کو میم کے اندر داخل کر دیا گیا، اس کے اندر ادغام اور غننے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے لَكُم مَا كَم مِّن لَهُم مَشَوْا۔ دیکھیں جزم والی میم کے بعد حرکت والی میم آئی تو میم کو میم کے اندر داخل کر کے ادغام کر کے اس کے اندر غننے کی آواز کو پیدا کرتے ہوئے جزم والی میم کو ادا کر دیا گیا۔ جزم والی میم کو ادا کرنے کا دوسرا اصول اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جزم والی میم یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو مخفی کر لینا یا ناک میں آواز کو چھپا لینا۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جزم والی میم کے بعد اگر با آ جائے تو ہونٹوں کو نرمی سے بند کریں گے اور ایک الف کی مقدار کے برابر ناک میں آواز کو لے جائیں گے۔ اس کے بعد با کو ادا کرنا ہوتا ہے تو با کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو دبا کر پھر کھول دیا جائے گا۔ میم ساکن کے اخفاء کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہے۔ اگر اس کو غور سے سنیں اور اس کی تھوڑی سی مشق کریں تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے ترمیہم بحجارۃ ربہم بہم فاحکم بینہم ذالکم بما۔ آپ نے دیکھا جزم والی میم کے بعد با آئی تو ہم نے ہونٹوں کو نرمی سے بند کیا اور ایک الف کی مقدار کے برابر ناک میں آواز کو لے کے گئے۔ ہونٹوں کو کھلنے سے پہلے با کو ادا کرنے کے لیے سختی سے ہونٹوں کو بند کیا اور پھر بعد میں کھول کر با کو ادا کر دیا گیا۔ یہ جزم والی میم کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، یعنی جزم والی میم میم ساکن کے بعد اگر میم حرکت والی آ جائے تو میم کا میم کے اندر ادغام ہو جائے گا۔ جزم والی میم کے بعد اگر با آ جائے تو میم با کے اندر داخل ہوگی لیکن یہاں پر میم کا اخفاء ہوگا۔ پہلا قاعدہ ادغام کا، دوسرا قاعدہ اخفاء کا۔ اب تیسرا جو اصول ہے یہ اظہار کہلاتا ہے۔ میم ساکن یعنی جزم والی میم کے بعد اگر با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا، تو یہاں پر اظہار کا مطلب ہے کہ میم ساکن یعنی جزم والی میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے اندر یعنی جزم والی میم کے اندر ادغام، اخفاء، اقلاب کی طرح غننے کی کیفیت کو پیدا نہیں کریں گے، اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ تو اس کو پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہوتا ہے، جیسے الم یجعل الم تر کیف لم یلد ولم یولد انعمت یمنعون فدمدم۔ آپ نے دیکھا کہ جزم والی میم کے بعد ہمیں حرکت والی میم نظر نہیں آئی کہ ہم ادغام کر دیتے، اور اسی طریقے سے جزم والی میم کے بعد نہ ہی ہمیں با نظر آئی تاکہ ہم اخفاء کر دیتے۔ جب جزم والی میم کے بعد میم حرکت والی ہوتی تو ادغام ہونا تھا، اور جزم والی میم کے بعد اگر با ہوتی تو وہاں پر اخفاء ہونا تھا۔ جب جزم والی میم کے بعد حرکت والی میم بھی نظر نہیں آئی اور جزم والی میم کے بعد با بھی نظر نہیں آئی تو ان دونوں قاعدوں کے علاوہ تیسرا قاعدہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اظہار کے اندر میم کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ دیا، اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا اور نہ ہی اس کے اندر غننے کی کیفیت کو پیدا کیا۔ تو یہ تین طریقے جزم والی میم کو پڑھنے کے ہیں، یعنی جزم والی میم کے بعد اگر میم حرکت والی آ جائے تو ادغام ہوگا، جزم والی میم کے بعد اگر با آئے تو اخفاء ہوگا، جزم والی میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔
جزم والی میم یعنی میم ساکن کو پڑھنے کے یہ 3 اصول ہیں: ادغام، اخفاء اور اظہار۔ ان کو بار بار سنیے اور ان کی پریکٹس کیجیے تاکہ تلفظ قرآن کے اندر بہتری آ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔